یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو اگر تم رسول اللہ سے سرگوشی کرنا چاہو، یعنی کچھ تنہائی میں بات کرنا چاہو یا کچھ اپنا مسئلہ سوال وغیرہ پوچھنا چاہو تو سوال پوچھنے سے پہلے تم صدقہ کیا کرو. یہ آیت نازل ہوئی کیوں؟ تاکہ اس سے رسول اللہ کی عظمت بھی معلوم ہو، حضور کی تعظیم بھی معلوم ہو کہ حضور سے بات کرنے سے پہلے صدقہ کرنا ہے، اور اس وجہ سے غریبوں کا بھی فائدہ ہو جائے. یہ دو چیزوں کے پیش نظر یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم صدقہ کیا کرو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایک قرآن مجید میں ایسی آیت مبارکہ ہے کہ میرے سے پہلے نہ اس پر کوئی عمل کیے نہ میرے بعد کوئی اس پر عمل کر سکے گا، میرے علاوہ کسی کو اس آیت پر عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. ہوا یہ کہ آپ کے پاس ایک دینار تھا، اس کو آپ کیا کریں، اس کے 10 درہم کر لیے اور 10 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سوالات کیے اور ہر سوال کرنے سے پہلے ایک دینار صدقہ کرتے گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر سوال سے پہلے وہ سوال کیا تھے کہ وہ بھی جو ہے تفصیل میں بیان کیا گیا کہ آپ نے جو 10 مسئلے پوچھے، پہلا یہ تھا کہ حضور سے آپ نے پوچھا مل وفاء، یا رسول اللہ وفاداری کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا التوحید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک جاننا، ایک ماننا، و شہادت ان لا الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، اس بات کی گواہی دینا، یہ وفاداری ہے. پہلا سوال حضرت علی کا تھا. دوسرا سوال آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا ومل فساد، فساد کیا ہے؟ بگاڑ کیا ہے فساد؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا الکفر والشرک باللہ، کفر اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا. پھر تیسرا سوال آپ پوچھتے ہیں ومل حق، حق کیا ہے؟ حضور نے فرمایا الاسلام، اسلام حق ہے، والقرآن، اور قرآن حق ہے، والولایت اذا انتہت الیک، اور ولایت دوستی، کسی کو اچھی بات کی دعوت دے کر اپنی طرف بلانا، یہ حق ہے. پھر آپ نے پوچھا کہ ومل حیلۃ، حیلہ کیا ہے؟ حیلے کا مطلب ہوتا ہے کسی کام سے بچنے کا طریقہ ڈھونڈنا، لیکن آپ دیکھیں رسول اللہ نے جو وضاحت کی ہے اللہ پر غور کرنے کی ہے. جب آپ نے پوچھا کہ رسول اللہ حیلہ کیا ہے، حضور نے فرمایا ترک الحیلہ، ہیلے کو ترک کر دینا اور جو عظیمت ہے، جو اہم بات ہے اسی کو اپنانا، یہ ہیلہ ہے فرمایا. حالانکہ ہیلے کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ایسا کرنا ہے تو اس کے بجائے جو کام اہم ہے اس کی کوئی چھوٹی صورت ہے تو اس کو ہم اختیار کریں گے. حضور نے فرمایا نہیں، ترک الحیلہ، ہیلے کو ترک کر دینا، یہ ہے. اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں میں نے پوچھا وما علیہ، یا رسول اللہ میرے اوپر کیا لازم ہے؟ فرمایا طاعت اللہ و طاعت رسولہ، اللہ کی اطاعت کرنا، اس کے رسول کی اطاعت کرنا، یہ لازم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور تو میں نے کہا وکیف ادعو اللہ تعالیٰ، یہ بھی اہم سوال ہے. دیکھیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیسے کروں؟ دعا بہت سارے لوگ کرتے ہیں، طریقہ کیا ہے صحیح دعا کرنے کا؟ اللہ اکبر. حضور نے جواب دیا بالصدق والیقین، سچائی اور یقین کے ساتھ دعا کرو کہ اللہ قبول کرنے والا ہے. یقین جب تک دل میں نہیں آیا دعا قبول نہیں ہوتی. فرمایا بالصدق والیقین، سچائی اور یقین کے ساتھ دعا کرو. پھر آپ فرماتے ہیں کہ وما اسأل اللہ، میں نے پوچھا حضور میں اللہ تعالیٰ سے کیا سوال کروں، کیا مانگوں؟ فرمایا العافیہ، عافیت مانگو اللہ تعالیٰ سے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عافیت ہو. پھر میں نے پوچھا کہ جو ہے میں اپنے آپ کی نجات کے لیے کیا کروں کہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں؟ آپ نے فرمایا کل حلالا، حلال کھاؤ، وقل صدقا، اور سچ بات کہو، حلال کھاؤ اور سچ بات کہو. پھر میں کہا ومسرور یا رسول اللہ، حضور سرور، خوشی اور آرام، سکون یہ کہاں پر ہے، کیسے ہے، کب ہوتا ہے؟ یہ فرمایا الجنہ، جنت میں یہ چیز مل سکتی ہے. پھر میں نے آخری سوال کیا رسول اللہ الراحت، راحت کیا ہے، آرام کیا ہے؟ فرمایا راحت یہاں پر نہیں، لقاء اللہ، وہاں پر آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونا، یہ سب سے بڑی راحت ہے. یہاں دنیا میں راحت نہیں، یہاں مجاہدہ، یہاں محنت یا مشقت ہونا، راحت وہاں پر. یہ ایک ایک سوال کرنے سے پہلے حضرت علی کی درہم صدقہ کرتے گئے. اس کے بعد جیسے ہر کے 10 سوالات مکمل ہوئے آیت منسوخ ہو گئی، مطلب اس پر عمل کرنے کا حکم بند ہو گیا، ختم ہو گیا، آ گیا کہ اگر تم نہیں دے سکتے جان دو، فإن اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا ہے، تم آ سکتے ہیں اور بلا کچھ صدقہ کے جو ہے تم سوال کر سکتے ہو. تو ہم فخر کرتے تھے حضرت علی اس بات پر کہ ایک قرآن مجید میں ایسی آیت مبارکہ ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کو اس پر عمل کرنے کا موقع